دیتا 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 قیامت تک بلا ناغا، اور وہ مر گیا۔ تو اس ایک روزے جو اس سے چھوٹا تھا اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اس کی قیمت ایک حدیث سے آپ معلوم کریں کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے نفل روزہ رکھا، من صام یومن تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل اور فرض کا فرق بتاتے ہیں۔ جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا پھر وہ قیامت تک اس کی قضا دیتا 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 قیامت تک بلا ناغا، اور وہ مر گیا، تو اس ایک روزے جو اس سے چھوٹا تھا اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ فرض کی اتنی قیمت ہے۔ تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو فرض کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، یہ اسلام کا بنیاد دیا۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، تو اس میں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو اسلام کی جو ابتدا ہے وہ ہے عبادات پر، یہ بنیا کا لفظ کا ہے۔ بنیا عمارت بنانے کو کہتے ہیں، تو عمارت شروع ہوتی ہے بنیاد سے، اس لیے بنا کا لفظ آیا ہے۔ تو بنیاد کے بغیر نہ ہاسپٹل بن سکتا، نہ مسجد، نہ مندر، نہ گھر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس میں کہیں بھی کمی ہوگی تو بلڈنگ کمزور ہوگی، جتنی نکل جائیں گی زندگی سے اتنی اسلام کی بلڈنگ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اور بنیاد کو گھر نہیں کہتے، ہاسپٹل نہیں کہتے، مسجد نہیں کہتے، جب وہ چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے تو پھر اس سے کوئی نام دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں، بنیاد 5 اعمال اور چھت اچھے اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح اسلام 2 حدیثوں کے درمیان ہے، اول حدیث بنیاد بتاتی ہے اور آخر حدیث چھت بتاتی ہے، اس میں ایک روزہ ہے۔ تو تھوڑی سی اس پہ، ان آیات پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزہ ہم نے فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ فرض کیا تھا، کہ تمہیں روزے کا آؤٹ پٹ کیا ہے، تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اور تقوی کا مطلب خوف نہیں ہوتا، تقوی کا مطلب بچاؤ ہوتا ہے، کہ جتنی نافرمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور جتنے لوگوں کے غلط رویے ہیں ان میں الجھنے کی بجائے اپنے آپ کو بچا کے آگے گزر جانا۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں، قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ انہوں نے کہا سارا عربی کانٹوں سے بھرا ہوا، راستے ہی راستے ہیں۔ کہا تو کیسے چلتے ہو؟ کہا میں کرتے کو سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ کے آگے چلے جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقوی ہے۔ لوگوں کے رویے کانٹوں کی طرح چبھیں گے تو وہ کانٹے نکالنے میں نہیں پڑ جانا، بلکہ اپنے دامن کو بچا کر کوئی خراش بھی آ جائے تو بس آگے نکل جانا ہے۔